السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹارگیٹ پہ فوکس کریں، ایک پلاننگ کسی بچے کے لیے پلان کر رہے ہیں تو اس کو فوکس کریں نا، اور اس کا ٹائم پیریڈ پورا کریں. لیکن اگر آپ کے پاس ملٹیپل بچے ہیں، میرے پاس ماشاءاللہ 10 سال کے نیچے 4 بچے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ پھر 1 kid ایٹ اے ٹائم آپ کو کرنا چاہیے، یا پھر آپ چاروں کو اکٹھا لے کے ایک ٹارگیٹ پہ فوکس کریں؟ اچھا، یہ آپ کا کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر 4 بچے ہیں تو آپ کیسے پھر اپنی پلاننگ کریں گے؟ 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں. پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مثلاً آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، آپ کتنے کام کر رہی ہیں، اور ہر بچے میں سے کس کے کیا کیا چیلنج ہیں. مثلاً ویسے چیلنج نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی سچویشنل چیلنج اس طرح کا آ جاتا ہے کہ آج کوئی پرٹیکولرلی چیلنج آ گیا، اب اس کا مجھے کیا کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی چیلنجز کتنے ہیں. اگر فرض کریں ایک ہی بچے کا چیلنج آ رہا ہے تو آپ صرف اسی کے لیے کوئی رول بناتے ہیں اور اسی کا ٹارگٹ سیٹ کر کے اس پہ کام شروع کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بچے کا تو زیادہ چیلنج ہے اور باقی جو 2-3 بچے ہیں ان کا تھوڑا چیلنج ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہی جو میں ایک فارمولا لے کر آؤں گی وہ باقیوں پہ بھی اپلائی ہو جائے گا، کسی پہ کم کسی پہ زیادہ، تو آپ وہی ایک جنرل رول بنا لیتے ہیں اور سب پہ اپلائی کر دیتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلاً 3 بچے ہیں اور تینوں کا ایک مطلب بڑا چیلنج ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی. تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے نا، اور آپ اس حساب سے چھوٹا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن تینوں کے لیے کر لیتے ہیں، چاروں کے لیے کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جتنی آپ اچھی پلاننگ کرتے ہیں نا، اتنی اچھی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں آج کل کہ اگر آپ نے 80% ٹائم اپنا پلاننگ میں لگا لیا نا، تو پھر ایگزیکیوشن میں آپ کو صرف 20% دیکھنا ہے، پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی. ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم پریشانی میں 80% ٹائم لگاتے ہیں. جب ہم پریشان رہتے ہیں نا تو پھر کوئی نہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے، نہ کوئی کام کیا جاتا ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ مشکل میں ہی رہتی ہے. ابھی جب ہم یہ ٹاپک شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود بخود اس کا سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس کام کو کیسے کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 مین ایریاز ہیں جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اور ان 4 مین ایریاز میں ہم نے ایکیڈیمکس کو سب سے اینڈ میں رکھا ہے، اس لیے کہ جب ہم باقی چیزوں کو مینیج کر کے پھر ایکیڈیمکس تک جائیں گے اور اس کی ویک ایریاز کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے کام آسان ہوگا. لیکن اگر ہم نے ایکیڈیمکس سے سٹارٹ کیا اور پھر ہم باقی ایریاز پہ گئے تو دیٹ ول بیکم ڈیفیکلٹ فار اس. سب سے پہلی جو مینجمنٹ کا جو سب سے پہلا ایریا ہے بچوں کے حساب سے، وہ ان کا بیہیویئر ہے، کہ آپ نے اپنے بچے کی جو بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو انہینس کرنا ہے، اس کو مزید آگے لے کے جانا ہے. اس میں میرے پاس 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کور کریں گے. 2 پوائنٹس ہم آج کور کریں گے اور انشاءاللہ 2 جو ہیں ہم نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. میں رات کو جب پڑھ رہی تھی تو میں نے ایک کلپ میں نے دیکھا، اور بہت ہی وہ مجھے پینفل کلپ لگا، لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں اور آپ دیکھیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے. بیسیکلی اس میں دکھایا ہے کہ مدر ایک شاپنگ کے لیے کہیں گئی ہے. مدر نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر بچے کو کہا ہے اس چیز سے روکنے کے لیے کہ تم جو ہو ٹوائے نہ لو. اس نے کہا کہ اگر آپ ٹوائے لیں گی تو آپ کے بابا کا نا وہ ہینڈ کٹ کریں گے. اور بچی رو رہی ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے کہ مجھے ٹوائے نہیں چاہیے، اور وہ بار بار اس کو کہہ رہی ہیں اور فادر بھی کہہ رہے ہیں. اور پھر جب اس نے کہا مجھے کوئی ٹوائے نہیں چاہیے، میں آئندہ بھی کبھی کھلونا نہیں کوئی مانگوں گی، اور اس کے جواب میں وہ جب کہتی ہے بابا بچ گئے ہیں بابا بچ گئے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں سوری، اب تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ اب کاؤنٹر پہ آ چکا تھا ٹوائے آپ کا. تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو ایک سینیریو ہے نا، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سینیریو ہے، کیونکہ اس سینیریو میں جو بات لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہم بیہیویئر مینجمنٹ میں جو ہمارے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے، ہم اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو ٹرامیٹائز بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کا ٹارچر بھی دیتے ہیں. سزائیں دینا ہمارے لیے اتنا عام کانسیپٹ ہے. میری اکثر مدر سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں میں مارتی نہیں ہوں، میں جان کے نہیں مارتی، لیکن کبھی کبھار تو لگانی پڑ جاتی ہے. اٹ از سچ اے نارمل کانسیپٹ، آپ امیجن نہیں کر سکتے. اسی طرح بچے کا مذاق اڑانا، ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں، ہم بچوں کا بات بات پہ مذاق اڑاتے ہیں، بچوں کو ہیلپ لیسنس میں لے کر جاتے ہیں، بچوں کو بہت آسانی سے مار دیتے ہیں، مطلب پڑھائی کرتے ہوئے مارنا،
گاڑی میں بچے بیٹھ رہے ہیں ان کو ہٹ کر دینا، بات بات پہ ان کو جھنجھوڑنا، اتنی ہوریفک سچویشنز ان کے لیے بنا دیتے ہیں، اتنی ڈراؤنی سچویشن بنا دیتے ہیں. مثلا جن آپ کے کھا جائے گا، کمرے میں تمہیں بند کر دوں گی، میں تمہاری ماما نہیں رہوں گی، کوئی تمہیں پکڑ کے لے جائے گا. اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور بہت سی فیک سٹوریز بھی ہم بناتے ہیں. جیسے ابھی یہ والی ایک ہے کہ اب وہ معصوم بچی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے کہ مجھے کھلونا نہیں چاہیے کہ میرے بابا کا کوئی ہاتھ نہ کاٹے. اور آپ دیکھیں کہ somehow یہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے شیئر کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک چیز جب سوشل میڈیا پہ شیئر ہو جائے، اگر آپ کو ریگریٹس بھی رہ جائیں، لیکن اب وہ شیئر ہوگی اور وہ آگے تک چل رہی ہے، تو اس کے کتنے اسٹرانگ اثرات ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں کبھی سوچتے. تو آج ہم نے 2 باتیں جو ہیں ان پہ توجہ دینی ہے. ایک یہ کہ بچے کو یہ سکھانا کہ بچہ وہ کام کرے جو اس کو کہا جا رہا ہے، ڈوئنگ واٹ یو آر ٹولڈ. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ بچہ جب ہم اسے کوئی بات بتاتے ہیں وہ فالو نہیں کرتا. اس کو کہا جاتا ہے کمپلائنٹ بیہیویئر. بچے کے اندر کمپلائنٹ بیہیویئر نہیں ہوتا. ہم جب اسے کوئی کام کہتے ہیں کرنے کے لیے تو وہ نہیں کرتا. تو نان کمپلائنس کیا ہے کہ جو کچھ بھی پیرنٹس کہتے ہیں بچہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہی ہمارا بہت بڑا فرسٹریشن پوائنٹ ہوتا ہے، چاہے ہم نے پڑھائی کروانی ہے یا ان کو رولز فالو کروانے ہیں یا کوئی بھی معاملات ہم بچے کے ساتھ کریں، ہم کہتے ہیں بچہ سنتا نہیں ہے میری بات. اور یہ دیکھیں نان کمپلائنٹ بیہیویئر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اب اس میں کیا کیا نیچر ہوتی ہے؟ ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفائنڈ بیہیویئر. یہ ڈیفائنس ہوتی ہے. ڈیفائنس کیا ہوتی ہے کہ بچہ آؤٹ رائٹ ریفیوز کر دیتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں کرتا. پہلے ایک زمانے میں بڑے بچے یہ کام کرتے تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں مانتے اور جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اب یہ بہت مشکل سچویشن ہے، آپ اس میں پڑھائی کیسے کروائیں یا ایون ریلیشن شپ کیسے بلڈ کریں یا کیسے کوئی معاملات لے کے چلیں. کچھ بچوں کا نان کمپلائنس اس نیچر کا ہوتا ہے کہ وہ بارگین کرتے ہیں. مثلاً کیا ہے کہ بچہ آپ کو ہر بات پہ کوئی ڈیل سٹرائک کرنے کے لیے کہتا ہے، ٹھیک ہے میں ہوم ورک کر لوں گا، پھر مجھے اسکرین ملے گی، پھر مجھے فون ملے گا، پھر میں نے برگر آرڈر کرنا ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا، میں یہ کام کروں گا اور یہ بالکل نہیں کروں گا. تو آپ کو اس کو بھی پھر مینیج کرنا پڑتا ہے. اچھا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں، کر تو لیتے ہیں لیکن بہت زیادہ مشکلات کے ساتھ. جب آپ بچے کو کھینچتے ہیں، زبردستی وہ کرتے ہیں، اب وہ لگاتار چیخ 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 کرتا رہتا ہے، کمپلین کرتا رہتا ہے مجھے کیوں پڑھنا ہے، پینسل پکڑے گا پھر کام نہیں کرے گا. یاد کرنے کے لیے آپ نے کاپی دی ہے، آپ 15-20 منٹ بعد دیکھتے ہیں وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے. آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نہیں کر رہا، جس کے لیے ہم عام زبان میں کہتے ہیں ڈھیٹ ہو گیا ہے. کچھ مدرس مجھے کہتی ہیں 3 سال یا 4 سال کا بچہ ہے اور میں اسے کہتی ہوں کھانا ختم کرو، منہ میں رکھ کے بیٹھا رہتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، منہ میں ڈال دیا ہے، اب وہ بیٹھا ہوا لے کے، اب میں کیا کروں؟ اب میں اتنا ہی کر سکتی ہوں نا کہ اس کے منہ تک پہنچا دوں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بات بات پہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا آرگیو کرتے ہیں، اتنا آگے سے جواب دیتے ہیں، اتنا ان کے میلٹ ڈاؤنز ہوتے ہیں، کیوں 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 میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ کیوں نہیں ہو سکتا، ایسے کیوں نہیں ہو سکتا. اور وہ بھی بات آپ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ پھر وہی بات ہے کہ کیسے سچویشن کو لے کر چلیں، کیسے اس کو ہینڈل کریں. سو دس از لائک اے بگ ایشو جو کہ مدرس فیس کر رہی ہوتی ہیں. اب اس میں کچھ بیہیویئرز اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں پھر اسٹریٹجیز کو بھی اوور لیپ کرنا ہوتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نان کمپلائنٹ بیہیویئر، ایک ہوتا ہے رولز کو بریک کرنا. نان کمپلائنٹ یہ کہ آپ جو بھی اس کو کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اور رول بریکنگ جو ہوتی ہے وہ اس سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک بڑا کلیئر کٹ رول بنا ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ ایسے کر سکتے ہیں، یہ اس سے اگلی سٹیج پہ آ جاتا ہے. تو جب رول بریکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پہ الگ طرح سے کام کرنا ہوتا ہے. آپ نے پہلے کلیئرٹی سے دیکھنا ہوتا ہے کہ رولز آپ نے کیسے بنائے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے، بچوں سے کام کروانے کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. اس پہ بھی آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم نے نان کمپلائنٹ بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ بچہ نہیں مان رہا میری بات تو اب میں نے کیا کرنا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فارمولا ہوتا ہے وہ آپ کی پازیٹیو اپروچ ہے. جتنی مدر فرسٹریٹ ہوگی، جتنا اس کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی، وہی نیگیٹیوٹی بچے تک ٹرانسفر ہوگی، وہی فرسٹریشن بچے تک ٹرانسفر ہوگی. بچہ آلریڈی فرسٹریٹڈ ہے، بچہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ سمجھیں کہ 1 اور 1 11، 2 اور 2 22 ہوں گے.
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو ہے نا 2+2 نہیں ہونے دینا. آپ نے بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اپنے بچے کو آپ اپروچ کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پازیٹیو اپروچ تب آتی ہے جب یو فیل یو آر ان کنٹرول. ہم نیگیٹو تب ہوتے ہیں, فرسٹریٹ تب ہوتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے میرا کنٹرول نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے یہاں پہ کرنا کیا ہے. جتنا فریکوینٹ نان کمپلائنٹ بیہیویئر ہوتا ہے یہ آپ کے ریلیشن شپ کو متاثر کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ صبح سے شام تک 8-10 دفعہ نان کمپلائنٹ ہے تو آپ سوچیں آپ کا ریلیشن شپ تباہ ہو رہا ہے. ریلیشن شپ تباہ ہو گیا تو آپ کچھ بھی نہیں کروا سکتے. آپ دیکھیں نا اکثر اوقات آپ کوئی ٹاک سنتے ہیں تو اس میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ بچے کے ساتھ آپ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں. ہم یہ بات سوچتے رہتے ہیں کیا کروں, مطلب پیزا کھلاؤں, برگر کھلاؤں, ٹیب دے دوں, کیونکہ اس کے علاوہ تو ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور جو میں کام بچے کو سکھانا چاہ رہی ہوں بچہ کسی صورت میں بھی ان کو سیکھنے کے لیے, ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اور جتنی زیادہ آن گوئنگ اسٹرگلز ہوتی جائیں گی, پاور اسٹرگلز ہوں گی پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, وہ سمجھے ایک قسم کی دیوار بن جاتی ہے. اب کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور زیادہ انٹریکشنز پھر آپ کی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا آپ کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور بچے کے لیے کیا ضروری ہے کہ گڈ ریلیشن شپ ہو تو وہ باتیں سنے گا اچھی طرح سے, ہیلدی طریقے سے. آپ اس کو کوئی ڈائریکشن دیں گے, کام بتائیں گے کرنے کے لیے تو وہ کام کرے گا. اس کا بڑا سمپل سا فارمولا ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. بہت سی مدرز اکثر اوقات مجھے بار بار یہی بتاتی ہیں میرے پاس اتنے کام ہیں, میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوں, ایک چھوٹا بچہ ہے, ایک بڑا بچہ ہے, میں نے گروسری بھی کرنی ہے, میرے ہسبینڈ تو ویسے ہی انوالو نہیں ہوتے اور کوئی کام نہیں کرتے, اب میں کتنے کام کروں اور میں کہاں کہاں اپنے آپ کو فٹ ان کروں. تو میرا کوشچن ان سے یہ ہوتا ہے اوکے فائن, آپ نہیں کر پا رہی تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس 2 سینیریو ہیں. ایک یہ کہ ابھی آپ نہیں کر پا رہی, جیسی آپ ہیں ویسی رہنا چاہ رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں وہ زندگی اچھی ہے آپ کے لیے, کیا آپ اس میں سکھی ہیں, آرام سے کھا پی رہی ہیں, سو رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں لائف کو, بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کے مسائل ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں. تو وائی ناٹ پٹ ان سم ایفرٹ جس سے آپ ان کنٹرول فیل کریں اور آپ کے مسئلے جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کم ہوں. تو آپ کو کچھ نہ کچھ کوالٹی ٹائم بچے کی زندگی میں بچے کے ساتھ گزارنا ہوگا. بچے کی زندگی میں, بچے کی ایکٹیویٹیز میں صحیح طرح سے انگیج ہونا پڑے گا. یہ یہاں پہ بیہیویئرز کے لیے پہلا فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے کہ اگر میں پریشان رہوں گی, میری نیگیٹو اپروچ رہے گی, کچھ حاصل نہیں ہوگا, ایبسولوٹ نتھنگ. اس کے لیے اب ایک جو ٹپ ہے ٹربل شوٹ کی, کہ پیرنٹ ٹائم بھی اسپینڈ کر رہا ہے اور بچہ پھر بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, بچہ پھر بھی منہ بنا کے بیٹھا ہے, بچہ آپ کو پھر بھی ایٹیچیوڈ دے رہا ہے. تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, ڈونٹ گیو اپ. آپ نے نہیں اپنا کام چھوڑنا اور آپ نے اپنے بچے کو دیکھ کر یہی باڈی لینگویج سے, باتوں سے میسج دینا ہے کہ آئی ایم نیور گیونگ اپ آن یو. یہ جملہ بھی نہیں بولنا کہ تمہارا بنے گا کیا, تم اسی طرح رہو گے تو پھر کہاں جاؤ گے, میں مر گئی تو پھر تم نے کس سے وہ پوچھنا ہے, یا کون تمہیں مدد دے گا, کون تمہیں کوئی کوریج دے گا. آپ نے اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے طور طریقوں سے انڈائریکٹ بچے کو میسج دینا ہے کہ بیٹا نو میٹر وٹ ہیپنس, میں فرسٹریٹ نہیں ہونے والی, میں اپنا کام پورا کروں گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنا اسٹرانگ میسج بچوں تک جاتا ہے, پھر وہ بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی نیا طریقہ, کوئی نہ کوئی نیا فارمولا جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے بچے کے لیے, اور کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ اپروچ ہے جس کو سیکھنا ہے. ہر وقت کی یہ لرننگ ہے, کانسٹنٹ لرننگ ہے. جب تک آپ سیکھتے رہیں گے آپ اپنے مسائل میں سے نکلتے رہیں گے. جب آپ سیکھنا چھوڑ دیں گے پھر بس آپ کا بچہ بھی ڈوب گیا, آپ بھی ساتھ ہی ڈوب گئے. اب اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اس پازیٹیو اپروچ کے لیے آپ نے کرٹیکل اور جو نیگیٹو کمنٹس ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے, وہ نہیں آنی چاہیے. جتنی نیگیٹو کمنٹس اور کرٹیکل ریمارکس آئیں گی وہ پرابلمٹک ہوں گی. کیونکہ جیسے بچہ جب آپ کو ڈیفیکلٹیز دے رہا ہوتا ہے نا, آپ مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں بھی جب کوئی ٹاک دیتی ہوں اور میں سمجھاتی ہوں کہ بچے کو ایسے ہینڈل کریں, تو مدرس کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرے بچے کو نہیں دیکھا. مدرس کو لگتا ہے کہ ان کے بچے بہت ہی پیارے پیارے بیبے بچے ہیں, ہر بات ان کی مان جاتے ہیں, ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں دیتے. یہ یاد رکھیں جیسے کوئی کلاس 1 میں ہوتا ہے نا تو اس کا ایگزام ایزی ہوتا ہے, جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اس کا ایگزام اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, اس کو تھیسس بھی لکھنا پڑتا ہے.
اور اس کو بڑی کہانیاں بھی ڈالنی پڑتی ہیں، اس کو زیادہ لیول کی پریپریشن بھی کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ کو پیرنٹنگ کے بارے میں کم پتہ ہے تو آپ کا امتحان میرے سے آسان ہی ہے. مجھے اگر زیادہ پتہ ہے تو میرا پیرنٹنگ کا امتحان اسی لیول کا مشکل بھی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. آپ میں سے جو زیادہ ایکسپرٹ ہوتا جائے گا، جو کہے گا کہ الحمدللہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے، آپ دیکھیں آپ کا امتحان اسی لیول کا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے نا. تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹ بچہ فرسٹریٹنگ ہوتا ہے، اور جو بھی ڈیفیکلٹ سینیریو ہوتا ہے وہ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے. اور پیرنٹس کے لیے بہت آسان ہے، بیکاز پیرنٹس کی ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے. بہت وہ آسانی سے کرٹیکل ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف فرسٹریشن نیگیٹو کمنٹ کوئی دے دیتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں میں نے نہیں کہنا نہیں بولنا، پھر نکلتے ہیں جملے ایسے جو آپ کو بہت، مطلب میں بھی جب بچے سے کوئی بات کر رہی ہوتی ہوں نا تو میرے یہ لپس کے اوپر بات آتی ہے اور میں مشکل سے اپنے آپ کو سیل کرتی ہوں کہ یہ نہیں بولنا. یا اگر کبھی کوئی غلطی سے ایسا جملہ نکلتا ہے تو پھر میں اس کو ٹویسٹ دیتی ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ بات پوچھنے کے لیے آئی تھی، یا یہ بات میں کرنا چاہ رہی تھی. یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی ایسی اسٹیٹمنٹس ہوں گی ان سے کوئی بیہیویئر نہیں ٹھیک ہوگا. تو ہم نے کوئی بھی طریقہ ایسا کرنا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات نہ بولیں بچے کے سامنے جس سے ہمارا ڈسٹینس ہو جائے بچے سے اور بچے کا بیہیویئر ورس ہو جائے. اب میں آپ کو بتاؤں، بہت سے پیرنٹس جب آ کے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ یہ والا غلط بیہیویئر دے رہا تھا، اور اب آپ دیکھیں اس کے بہن بھائیوں نے سیکھ لیا ہے، یا اس کے دوست اس کو سکھا رہے ہیں، یا پتہ نہیں کیسی کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے. کبھی ہم اسکول کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ جی اسکول والے کیا دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی اٹس دا ہینڈلنگ آف دی ایڈلٹس جس کی وجہ سے وہ بیہیویئر بڑھتا ہے. اور اگر کوئی اور بچہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے وہ اس بیہیویئر کو مس ہینڈل کیا، اب وہ ساتھ والے بچے بھی جو ہیں اس کو کیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہماری ہینڈلنگ درست ہوتی ہے تو وہ بیہیویئرز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم نے کون سے بیہیویئرز کو روکنا ہے جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا بیہیویئر ٹھیک ہو جائے؟ ہم نے کرٹیسزم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بالکل کرٹیسائز نہیں کرنا. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ کیونکہ ہمیں لگتا ہی نہیں نا ہم کچھ ایسی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم سب کے پاس اب اسمارٹ فون ہوتا ہے، تو آپ اس اسمارٹ فون کو ریکارڈنگ پہ لگا کے سائڈ پہ رکھ دیا کریں کہیں جس میں آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو. اور اگلے دن جب بچوں کو اسکول بھیجیں اور جب آپ دکھ منا رہی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، اس وقت وہ چائے کے کپ کے ساتھ ذرا اپنی وہ کنورسیشن سن لیں، اور اس میں یہ چیک لسٹ آپ کے سامنے جو میں لا رہی ہوں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ میں نے کیا بولا، کیا نہیں بولا، کس طرح میں نے بات کی. تو کرٹیسزم ہے. دوسرا نیگیٹو کویسچنز بہت زیادہ پوچھنا کہ پڑھنا نہیں ہے، کام نہیں کرنا، مطلب کمرہ ایسے ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک نہیں کرنا. تو ہاں اس وقت تو تمہاری زبان بڑی چلتی ہے، بہت کچھ تمہیں بولنا آتا ہے. بلیم کرنا کہ کیونکہ تمہارے وہ بات ہے داد کے نان کے تو کم ہی آتے ہیں، داد کے بیچارے جو ہیں وہ پستے ہیں، تو ان کی وجہ سے اس نے یہ رویہ اختیار کر لیا. باپ کیونکہ توجہ نہیں دیتا، اسکول ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، یہ سب فیکٹرز ہیں امپورٹنٹ. ہم اس میں سے کسی کے رول کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بلیم کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اس سے ہم صرف اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بچے کے بارے میں یہ کہنا یہ جان کے نہیں کرتا. جب بھی مجھے کوئی ٹیچر کہے یا پیرنٹ کہے کہ جی میرا بچہ جان کے نہیں یہ کام کرتا، تو میں کہتی ہوں آپ کیسے یہ سوچ رہے ہیں. مثلاً یہ کہ میں نے صبح اٹھ کے، میں اگر بچہ ہوں، میں اگر ینگسٹر ہوں اور میں نے سوچا آج نا میں نے جان کے پڑھائی نہیں کرنی، اور میں نے آج کا مشن یہ لیا اور میں نکلی، اور مجھے پتا تھا جب میں جان کے پڑھائی نہیں کروں گی تو ٹیچر نے بھی مجھے میری زندگی عذاب بنانی ہے، اماں ابا نے الگ ڈانٹنا ہے، انسلٹ کرنا ہے، 6 گھنٹے اور ایکسٹرا پڑھائی کے لیے کہیں ٹیچر لگوا دینا ہے، اور پھر مجھے باتیں سناتے رہنا ہے، اور بہن بھائیوں کے سامنے بھی انسلٹ ہونی ہے، اور ٹیچر نے بھی بہت عزت افزائی ہر وقت کرنی ہے. بڑا اچھا دن گزرا. آج میں نے جان کے جو کرنے کا اپنا مشن بنایا تھا نا، میں کامیاب ہو گیا. میں نے کچھ نہیں کیا اور میں ڈانٹیں کھاتا رہا. کون سا بچہ ایسے کرتا ہے؟ جان کے کسی بچے کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ کام نہ کروں. دیر از آلویز سم تھنگ وچ از بادرنگ دا چائلڈ. بچے کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کو کیسے اپروچ کروں، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. پھر یہ کہ ہم پرانے مسئلے بہت بار بار لاتے ہیں کہ جو کرنٹ چیلنج ہے اس کو نہیں حل کرتے. تم نے اس وقت یہ کیا تھا، اب تم نے اس وقت یہ کیا تھا. میرے سامنے تو جب بھی پیرنٹس آتے ہیں بچے کو لے کر کسی بھی مسئلے کے ساتھ، اور وہ اتنا بچے کو شیم دے رہے ہوتے ہیں، بچے کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بار بار بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں بیٹا، مطلب دیکھیں بیٹا کھل کے بات بتانی چاہیے نا ڈاکٹر صاحب کو تاکہ وہ ہماری ہیلپ کریں.
اور اس میں یہی ہم سارے بیہیویئرز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا انسلٹ کر رہے ہیں اور ہم اسی طرح کے جملے بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پھر ہم نے اس کو روکا تھا, ہم نے سمجھایا تھا, کیونکہ ہم تو بہت وائز پیرنٹس ہیں, ہم تو سمجھا رہے تھے, ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ یہ نیگیٹو کویسچننگ تھی یا کرٹیسزم تھا. تو آپ پوچھیں نا کہ جان کے کیوں ایسے کرتا ہے, جب اس کو ایک دفعہ بتا دیا تھا یہ طریقہ, کیوں یہ کرتا ہے اس سے؟